اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون۔ اور یہود نے کہا نصارہ کسی شے پر نہیں، اور نصارہ بولے یہود کسی شے پر نہیں، حالانکہ وہ آسمانی کتاب پڑھتے ہیں۔ اسی طرح مشرک جاہلوں نے بھی انہی کسی بات کہی، تو اللہ قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا جس بات میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نجران کے عیسائیوں کا وفد جب مدینہ شریف میں موجود تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ پہنچے تو یہودی اور عیسائی آمنے سامنے ہو گئے، اور یہودیوں نے عیسائیوں سے کہا کہ تم کوئی چیز نہیں ہو، اور عیسائیوں نے یہودیوں سے کہا کہ تم کوئی چیز نہیں ہو۔ یہ ہو گئے دو ٹولے، ایک نے کہا تھا لیست النصارى علی شیء، اور دوسرے نے کہا تھا لیست الیہود علی شیء۔ آگے فرمایا کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، یہی بات عرب کے مشرکوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی کہی تھی۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں قیامت کے دن ان کے مختلف فی مسئلے کے بارے میں فیصلہ کروں گا۔ یہ اس آیت کا شان نزول ہے، اور قرآن نے ان سب کی آپس کی ڈیبیٹ، ایک دوسرے پر الزام تراشی کے اوپر تحکیم کی ہے، حکم کا سا رول ادا کیا ہے اور محاکمہ کیا ہے کہ یہودیوں کے پاس بھی کتاب ہے، عیسائیوں کے پاس بھی کتاب ہے، اور کتابیں آپس میں متضاد نہیں ہوا کرتی، ناسخ و منسوخ ایک الگ بحث ہے۔ تو دونوں نے الگ اپنے اپنے نتائج نکالے ہوئے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام برحق نبی تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام برحق نبی تھے، اسی طرح نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی برحق نبی ہیں، اور یہ سچے انبیاء کا ایک سلسلہ ہے، ان میں ایک دوسرے کی تردید کی کوئی ضرورت نہیں ہے بلکہ تصدیق کی ضرورت ہے۔ اگلی آیت پڑھی جائے۔ ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم۔ اور اس سے بڑا ظالم کون ہے جس نے اللہ کی مسجدوں میں اللہ کا نام ذکر کیے جانے سے روکا اور ان کی ویرانی میں کوشش کی؟ ایسے لوگ اس لائق نہیں کہ وہ مسجدوں میں جائیں مگر ڈرتے ہوئے، ان کے لیے دنیا میں ذلت اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر مسلمانوں کو مشرکین مکہ نے کعبہ میں اور مسجد حرام میں داخل ہونے سے روک دیا تھا۔ یہ آیت ان کے بارے میں نازل ہوئی۔ حضرت عطا اور عبد الرحمن بن زید یہی بات بیان کرتے ہیں، اور اولئک ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین، ان لوگوں کا تو کام تھا کہ اللہ کے گھر میں داخل ہوتے تو خوف کے ساتھ داخل ہوتے، اللہ کا رعب اور خوف ان پر طاری ہو جاتا، خود اتنے خشیت والے اللہ کا خوف والے ہوتے، چہ جائے کہ یہ دوسروں کو اللہ کے گھر میں داخل ہونے سے روک رہے ہیں۔ اللہ کے گھروں میں داخل ہونے سے روکنا یہ وڈیروں والا رویہ ہے، یہاں چودراہٹیں نہیں چلتی، بلکہ ان کا کام تھا کہ اگر کوئی اللہ کے گھر میں داخل ہوتا ہے اور عبادت کرتا ہے تو اس کو مسجد کی تعمیر سمجھتے، مسجد کی آبادی سمجھتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتنا بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجد میں اللہ کا ذکر کیے جانے سے منع کرے اور اس کو خراب ہونے کی سعی اور کوشش کرے۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فتح مکہ کر لی تو آپ نے اعلان کرنے والے کو حکم دیا کہ الا لا یحجن بعد ھذا العام مشرک، اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہیں کرے گا۔ یہ حدیث بخاری میں ہے، حدیث نمبر 369 ہے۔ اب کافروں نے بھی مسلمانوں کو
مسجد حرام میں داخل ہونے سے روکا تھا، مسلمان بھی مشرکوں کو مسجد حرام میں داخل ہونے سے روک رہے ہیں۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ کافروں کے پاس مسلمانوں کو روکنے کے لیے کوئی دلیل نہیں تھی، وہ جو کچھ بھی طریقہ تھا جس پر وہ عمل کرتے تھے، وہ ان کی نام نہاد شریعت تھی یا ان کے رسم و رواج تھے، ان کا آبائی طریقہ کار تھا، اپنے جس بھی طریقے پر وہ قائم تھے اس طریقے کے مطابق یا ان کی اس شریعت کے مطابق مسلمانوں کو روکنے کے لیے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی۔ اب مسلمانوں کی شریعت کے اندر باقاعدہ دلیل ہے کہ مشرک کعبہ میں حج کے لیے نہیں جا سکتا، کوئی بندہ ننگا طواف نہیں کر سکتا، تو اسلام نے اپنے قانون کے مطابق ان کو روکا ہے، جبکہ ان کے پاس مسلمانوں کو روکنے کے لیے کوئی قانون اور کوئی دلیل موجود نہیں تھی۔ یہ حدیث بخاری میں 369 حدیث نمبر ہے۔ اس آیت میں مسجد کے اندر اللہ کا ذکر کیے جانے سے روکنے والی جو بات آئی ہے، تو اس کا جو عبارت النص کے اعتبار سے پہلو ہے وہ یہ ہے کہ کعبہ کے اندر، مسجد حرام کے اندر مسلمانوں کو جانے سے روکا گیا تھا، اور اس کے اندر جانے سے روکنے کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ لیکن ضمنی طور پر بعض علماء نے اس پر یہ بات بھی لکھی ہے کہ اللہ کے گھر کے اندر اللہ کا ذکر کرنا، لا الہ الا اللہ کا ذکر کرنا، اللہ اللہ کا ذکر کرنا مساجد کے اندر روکنا نہیں چاہیے۔ حدیث شریف میں آتا ہے ان ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال كنت اعرف انقضاء صلاة النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالتکبیر۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے مکمل ہو جانے کو جان لیتا تھا، اس لیے کہ اونچی آواز سے ذکر شروع ہو جاتا تھا، اونچی آواز سے تکبیر ہوتی تھی۔ یہ تکبیر یا تو اللہ اکبر ہے یا تکبیر کے لغوی معنی دیکھے جائیں تو اونچی آواز سے اللہ کا ذکر ہے۔ یہ بخاری میں حدیث نمبر 842 ہے۔ اس کو یہاں پر ذکر کرنے کا مقصد صرف اللہ کا ذکر چونکہ اس حدیث کے اندر مذکور ہوا ہے اس حوالے سے اس کا ذکر کر دیا گیا ہے، ورنہ قرآن کی آیت میں اونچی آواز سے ذکر کرنے یا آہستہ آواز سے ذکر کرنے کا مسئلہ مذکور نہیں ہے۔ اللہ کا ذکر دل میں کیا جائے یا اونچی آواز سے کیا جائے، دونوں طریقے سے جائز ہے، اور اگر کوئی اونچی آواز سے نہ کرتا ہو اور دل میں اللہ کا ذکر کرتا ہو تو اس کو اللہ کے گھر میں ذکر نہ کرنے والا قرار نہیں دیا جا سکتا۔ یہ ایک الگ مسئلہ ہے، یہ اس مسئلے پر مسلمانوں کا آپس میں اختلاف ممکن ہے، اور یہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے۔ لہم فی الدنیا خزی، دنیا کے اندر ان کے لیے رسوائی ہے، ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور آخرت میں ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ آگے چلیے جی۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ اور مشرق اور مغرب سب اللہ ہی کے ہیں، تو جہاں کہیں تم قبلے کی طرف منہ کرو وہیں اللہ تمہاری طرف متوجہ ہے، بے شک اللہ بڑی وسعت والا، بہت جاننے والا ہے۔ جدھر بھی تم منہ پھیرو، مشرق کو یا مغرب کو، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر موقع پر متوجہ ہے۔ جس طرف بھی کسی کا منہ ہو اللہ متوجہ ہی متوجہ ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر، حضرت عبداللہ بن عامر بن ربیعہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، فی لیلۃ مظلمۃ، اور اندھیری رات تھی، فلم ندر این القبلۃ، ہمیں پتہ نہیں چل رہا تھا کہ قبلہ کس طرف ہے، سفر بھی اور رات بھی اندھیری، قبلے کا پتہ نہ چل سکا۔ فصلی کل رجل منا علی حیالہ، ہم میں سے ہر بندے نے اپنے اندازے کے مطابق نماز پڑھی۔ فلما اصبحنا ذکرنا ذلک للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب صبح ہوئی تو ہم نے یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کر دی۔ فنزل، تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جدھر بھی منہ کر لو اللہ تعالیٰ تمہاری نیتوں کو جانتا ہے
اور اللہ تعالیٰ اسی کیے ہوئے رخ کو قبول فرماتا ہے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ کا رخ ادھر ہے یا وجہن کوئی اللہ کا ہماری تمہاری طرح چہرہ ہوتا ہے، نہیں، ایسے الفاظ متشابہات میں سے ہوتے ہیں اور ان کا ایک جملے میں استعمال ہو کر اپنا ایک خاص مفہوم ہوتا ہے جس کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ یہ ترمذی میں حدیث ہے کہ اس آیت کا شان نزول کیا ہے۔ حدیث نمبر 345، ترمذی 345۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نفل نماز سواری پر بھی ہوتے تو پڑھ لیتے تھے۔ یہیں سے علماء نے مسئلہ اخذ کیا ہے کہ سواری وغیرہ پر ہوں تو آپ نیچے اتر کے فرض پڑھیں، لیکن اگر نفل ہوں تو آپ سواری کے اوپر بھی پڑھ سکتے ہیں، اور سواری کا رخ جدھر کو بھی گھومتا جائے آپ ساتھ ساتھ اپنی نماز جاری رکھیں، کوئی حرج نہیں۔ تو حدیث کے اندر صاف تصریح ہے، کان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یصلی علی راحلتہ تطوعا حیث ما توجہت بہ۔ اب اپنی سواری پر نفل نماز بیٹھے بیٹھے پڑھ لیتے تھے، اور جدھر بھی سواری کا رخ ہو جاتا آپ اس کی فکر نہیں کرتے تھے۔ اور ابن عمر نے یہ حدیث جب بیان کی تو اس وقت یہ آیت بھی ساتھ پڑھی، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ۔ دوسری حدیث اس طرح ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یصلی علی راحلتہ تطوعا حیث ما توجہت بہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سواری پر نفل پڑھ لیتے تھے، اور سواری جدھر کو بھی رخ کر لیتی آپ بھی سواری کے ساتھ ساتھ گھومنے پر اپنی نماز ختم نہیں کرتے تھے۔ یہ حدیث مسلم شریف میں ہے، حدیث نمبر 1612، اور صحابہ کرام کا بھی اس پر عمل تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان یصلی صبحتہ حیث ما توجہت بہ ناقتہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری جدھر بھی گھومتی آپ اپنے نوافل پڑھتے رہتے تھے۔ یہ اور حدیث ہے، اور یہ مسلم شریف میں ہے، حدیث نمبر 700 ہے، 700۔ حضرت عبداللہ بن عامر بن ربیعہ اپنے والد گرامی حضرت عامر سے روایت کرتے ہیں کہ رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی علی راحلتہ حیث توجہت بہ۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سواری پر نفل پڑھتے ہوئے دیکھا جدھر بھی سواری گھومتی رہی۔ یہ حدیث بخاری شریف میں ہے، حدیث نمبر 1093، 1093۔ اب آگے پڑھیے۔ وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون۔ اور انہوں نے کہا اللہ نے اپنی اولاد بنائی، وہ ہر عیب سے پاک ہے، بلکہ سب اسی کی ملک ہے جو آسمانوں اور زمینوں میں ہے، سب اس کی بارگاہ میں جھکے ہوئے ہیں۔ مشرکین کہنے لگے کہ اللہ نے بیٹیاں بنائی ہوئی ہیں، اللہ کی اولاد ہے، تو اللہ فرماتا ہے سبحانہ، اللہ پاک ہے ان چیزوں سے۔ بل لہو ما فی السماوات والارض، بلکہ جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے یہ سب اس کی ملکیت ہے اور اس کی مخلوق ہے۔ کل لہو قانتون، سب کے سب اس کے آگے جھکے ہوئے ہیں۔ القانت اس کی جمع ہے قانتون، اس کا معنی ہوتا ہے مطیع، اطاعت گزار اور فرما بردار۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال اللہ تعالی کذبنی ابن آدم ولم یکن لہ ذالک۔ آدم کے بیٹے نے مجھے جھٹلایا، یہ اسے زیب نہیں دیتا تھا۔ وشتمنی ولم یکن لہ ذالک، آدم کے بیٹے نے مجھے گالی دی، یہ اس کا حق نہیں تھا۔ فاما تکذیبہ ایایا، وہ جو اس نے مجھے جھٹلایا وہ کیا ہے؟ فرمایا فزعم انی لا اقدر ان اعیدہ کما کان۔ انسان کہتا ہے کہ میں انسان کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا جیسے یہ پہلے ہوا کرتا تھا، میں
اس کی زندگی کو، اس کے وجود کو دوبارہ نہیں بنا سکتا، ریپیٹ نہیں کر سکتا، تو یہ اس نے مجھے جھٹلایا ہے، یہ میرے نہ ماننے کے برابر ہے۔ وَأَمَّا شَتْمُهُ إِيَّايَ، اور یہ جو اس نے مجھے گالی دی ہے وہ کیا ہے؟ فرمایا فَقَوْلُهُ لِي وَلَدٌ، اس کا یہ کہنا کہ میری اولاد ہے، یہ مجھے گالی ہے۔ فَسُبْحَانِي، پس میں پاک ہوں، ان اتخذ صاحبۃ او ولدن، کہ میں کسی کو اپنی بیوی بناؤں یا کسی کو اپنی اولاد بناؤں۔ یہ حدیث بخاری شریف میں ہے، حدیث نمبر 4482، 4482۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے، ان ابی موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال لیس احد او لیس شیء اصبر علی اذن سمعہ من اللہ، کوئی بھی اتنا زیادہ صبر نہیں کر سکتا، اتنی عفو درگزر، کوئی اذیت ناک چیز سن کر جتنی اللہ نے لوگوں سے سنی اور اللہ نے صبر کا مظاہرہ فرمایا۔ انہم لیدعون لہ ولدن، لوگ اللہ کی اولاد ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، وَإِنَّهُ لَيُعَافِيهِمْ وَيَرْزُقُهُمْ، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ان سے درگزر کرتا ہے اور انہیں رزق پھر بھی عطا فرما رہا ہے، ورنہ معاملہ بڑا سخت تھا۔ یہ سادہ شرک سے بھی بڑی بات ہے کہ اللہ کی اولاد بنائی جائے یا اللہ کی بیوی قرار دی جائے۔ لوگوں کی ناجائز بیویاں اور ناجائز اولادیں گالی ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے لیے خالص بیوی کہنا بھی اور سگا بیٹا بیٹی کہنا بھی اللہ کے لیے گالی ہے۔ یہ حدیث بخاری شریف میں ہے اور حدیث نمبر 6099، 6099۔ آگے چلیے جائیں۔ بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، بغیر مثال کے پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمینوں کا، اور جب وہ کسی بات کا فیصلہ فرماتا ہے تو اس کے لیے یہی فرماتا ہے کہ ہو جا، وہ فوراً ہو جاتی ہے۔ ہاں، تو اولادیں پیدا کرنا اور شادیاں کرنے کے تکلفات کی اسے کوئی مجبوری ہی نہیں ہے، وہ جو چیز پیدا کرنا چاہتا ہے وہ کن سے پیدا کرتا ہے، لہذا اولاد اور بیوی اس کے لیے خالص گالی ہے۔ اور بدیع السماوات والارض، بدیع اس کا معنی ہوتا ہے موجد لا علی مثال سبق، کسی چیز کو اس طریقے سے پیدا کرنا کہ اس کی مثال پہلے موجود نہ ہو، فرسٹ ٹائم کسی چیز کو پیدا کرنا، یہ بدیع کا معنی ہے۔ اس کا مادہ با دال عین، بدعن، اسی سے لفظ بدعت نکلا ہے۔ بدعت کو شرعی طور پر بدعت کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ کوئی بندہ اس چیز کو از سر نو پہلی بار انیشیلی کھڑا کرتا ہے، اس لیے اس چیز کو بدعت، اور ایسا کام کرنے والے کو بدعتی کہتے ہیں۔ تو یہ لغوی مشارکت ہے، اور بلا تشبیہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کا بدیع ہونا کسی چیز کو پیدا کرنے کے حوالے سے ہے جس کی مثال پہلے موجود نہ ہو۔ وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون۔ اور مشرک جاہل بولے، اللہ خود ہم سے کیوں نہیں کلام کرتا، یا کیوں نہیں آتی ہمارے پاس کوئی نشانی؟ اسی طرح ان سے پہلے لوگوں نے بھی انہی جیسی بات کہی، اور ان سب کے دل ایک جیسے ہو گئے۔ بے شک یقین کرنے والوں کے لیے ہم نے نشانیاں ظاہر فرما دیں۔ جی، نہ جاننے والے، لا یعلمون، ان سے مراد مشرک ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس اللہ کی نشانیاں ڈائریکٹلی کیوں نہیں آتی، اور ڈائریکٹلی اللہ ہم سے بات کیوں نہیں کرتا؟ تو اسی طرح کی بات ان سے پہلے لوگوں نے کی تھی۔ پہلے لوگوں سے مراد یہودی اور عیسائی ہیں۔ آگے چلیے جائیں۔ إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم۔ اے حبیب، یقیناً ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری دیتا اور ڈر سناتا ہوا بھیجا، اور دوزخیوں کے بارے میں آپ سے کوئی سوال نہ کیا جائے گا۔ جی، ہم نے آپ کو انا ارسلنا کا، ہم نے آپ کو بھیجا۔ انا اور ارسلنا دو دفعہ ضمیر
نا ہم یہ موجود ہے، اس میں حصر پایا جاتا ہے، ہم ہی نے آپ کو بھیجا ہے حق کے ساتھ، خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا۔ خوشخبری کس چیز کی؟ جنت کی۔ ڈرانا کس سے؟ اللہ کے عذاب سے۔ تو دونوں کام نبی پاک علیہ السلام نے اور تمام نبیوں نے بھی قرآن کی روشنی میں دیکھا جائے تو آیتیں ملتی ہیں کہ سب نبیوں نے بشیر اور نذیر ہونے کی ڈیوٹی سر انجام دی ہے۔ تو ان لفظوں میں بشیر پہلے ہے اور نذیر بعد میں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی بشارت پہلے ہونی چاہیے اور عذاب کا خوف بعد میں رکھا جانا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ان رحمتی غلبت علی غضبی، میری رحمت میرے غضب کے اوپر غالب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے اپنے نبیوں کو پہلے بشیر اور بعد میں نذیر کا لقب دیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ دونوں چیزیں ہمیں ملحوظ بھی رکھنی چاہیے۔ ہمیں مسلمانوں کو تبلیغ کرتے وقت جنت کی خوشخبری بھی دینی چاہیے اور خدا کا عذاب بھی دینا چاہیے۔ خوشخبری میں کیا ہے؟ امید۔ عذاب میں کیا ہے؟ خوف۔ تو الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور امید کے درمیان ہوتا ہے۔ تو دونوں چیزیں ملحوظ رکھنی چاہیے، البتہ خوف کے اوپر امید کو غالب رہنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے حسن ظن غالب رہنا چاہیے، کیونکہ اس کے اوپر الگ سے دلائل کثرت سے موجود ہیں۔ حضرت ابو العلا تابعی کا قول صحیح بخاری میں ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یحبون ان یحمدوا علی مصابی اعمالہم ان یبشروا بالجنۃ علی مصابی اعمالہم، لوگ چاہتے ہیں کہ انہیں جنت کی خوشخبریاں دی جائیں خواہ ان کے اعمال برے ہی ہوں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت کی خوشخبری دینے کے لیے ان بندوں کے لیے بھیجا ہے جو حضور کی اطاعت کریں، لیکن جو نافرمانی کریں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو نذیر اور ڈرانے والا بھی بنا کر بھیجا ہے۔ تو ان باتوں سے سبق مل گیا کہ اگرچہ رحمت غالب ہے، بشارت پہلے ہے، لیکن صرف اور صرف بشارتیں دینا، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جن محفلوں میں خطیب حضرات گناہ گاروں کو جنت کی خوشخبریاں دیتے رہتے ہوں، ایسی محفلوں میں شیطان کو جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ اور یہود و نصارہ آپ سے ہرگز راضی نہ ہوں گے جب تک آپ ان کے دین کی پیروی نہ کریں۔ فرما دیجئے بے شک اللہ کی ہدایت ہی سیدھے راستے کی ہدایت ہے، اور اے مخاطب اس کے بعد کہ تیرے پاس علم آ چکا، اگر تو نے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو تجھے اللہ کی گرفت سے بچانے کے لیے نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ مددگار۔ یہودی اور عیسائی اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ سے مطالبے کرتے چلے جائیں، اب یہ کر لیں، اب یہ کر لیں۔ آپ ان کو مطمئن کرنے کے لیے ان کی نفسیات کو ڈیل کرتے کرتے کہاں تک ان کے مطالبات اور ان کی فرمائشیں پوری کرتے رہیں گے؟ آپ اگر جائز حد تک بھی ان کی فرمائشیں پوری کرنے کو لگ پڑے نا تو یہ مسلمانوں کو بالآخر پھسلانے اور اپنے مذہب کے اندر داخل کر لینے کی سازش اور کوشش اور پلاننگ کے ساتھ چل رہے ہوں گے۔ ان کا اصل ٹارگٹ یہ ہوگا کہ مسلمانوں کو ان کے دین سے ہٹایا جائے، ورنہ یہ اس سے نیچے نیچے کبھی راضی نہیں ہوں گے۔ اس آیت پہ ذرا غور کریں تو اس وقت جتنے غیر مسلم ادیان و مذاہب ہیں، خاص طور سے یہود و نصارہ جن کا نام لیا گیا ہے اس آیت کے اندر، ان کے مطالبات آپ کے سامنے ہیں۔ اب پاکستان یہ کرے، اب پاکستان وہ کرے، اب IMF کا فلاں مطالبہ پورا کریں، اب ہمارے ملک کا فلاں مطالبہ پورا کریں، اب ہمیں اڈے دیں، اب ہمیں وہ کریں، اب تھوڑا سا ڈو مور ڈو مور ڈو مور، یہی سنتے رہے نا آپ پچھلے کئی سال۔ بس یہی ہے، قرآن کہہ رہا ہے یہ تم سے راضی نہیں ہوں گے جب تک تم سے تمہارا دین نہ چھڑوا لیں۔ اور اسی طرح جو پیچھے آپ پڑھ کے آئے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کی تفسیر میں، ان کے وہ پیروکار جو ان کے نقشے پر چلنے والے ہیں اور کہلاتے مسلمان ہیں، ان کے مطالبات کو بھی اسی پہ قیاس کریں۔ یہ بھی آپ کو کہیں گے یہ لفظ میں نے بولا ہے مانو، یہ لقب میں نے دیا ہے فلاں ہستی کو مانو،
وہ لقب نہ قرآن میں ہوگا نہ حدیث میں ہوگا، یہ شاعروں نے دیے ہوئے ہوں گے۔ تو جب کوئی شاعر کھڑا ہو کر یا کوئی کلام پڑھنے والا کھڑا ہو کر کوئی شعر و شاعری کر رہا ہو، اس میں اوپرے اوپرے نئے نئے القاب اللہ کے بعض پیاروں کے حق میں وہ بول رہا ہو، تو دل میں سوچا کرو کہ اللہ خیر کرے، یہ لگتا جھوٹ ہی ہے۔ تو جو اہل علم ہوتے ہیں ان کو تو صاف پتہ ہوتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے۔ تو اب آپ سے وہ کیا کہے گا؟ میں نے جو لقب دیا تو مان۔ بھائی وہ لقب نہ قرآن میں ہے نہ وہ لقب حدیث میں ہے، وہ ہم کسی اور اللہ کے پیارے کے لیے بھی وہ لقب ہم بھی استعمال نہیں کرتے۔ اب سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جتنے القاب اس وقت دیے جا رہے ہیں آپ کے نوٹس میں ہوں گے، نہیں تو آج کے بعد غور کرنا، وہ القاب ہم صدیق اکبر کو بھی نہیں دیتے۔ ہمارے اندر کھوٹ ہو تو ہم صدیق اکبر کے لیے پسند کریں اور علی مرتضیٰ کے لیے خدا نخواستہ پسند نہ کریں، پھر تو ہمارا چور ہونا نکل آیا۔ لیکن اگر ہم وہ لقب صدیق اکبر، کیا بعض القاب ایسے ہیں جو حضور کو بھی ہم نہیں دیتے، تو یہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کو دے رہے ہوتے ہیں۔ اس پہ ذرا آج اچھی طرح آج کے بعد غور کرنا کہ وہ کون کون سے آج کل کے رواجی الفاظ ہیں اس دور کے، جو 14ویں صدی میں بھی نہیں تھے، 15ویں صدی میں سامنے آئے۔ یہ جس طرح نیٹ پہ نہیں ہوتا ایک جملہ بول دیا، ہاں جی اس پہ کمنٹس کرو، ایک نئی بات الاپ دی، نیچے کمنٹس لینا شروع کر دیے۔ یہ اس طبقے نے بڑے عرصے سے، یہ 1400 سال سے امت کے ساتھ یہ کھلواڑ کرتے چلے آئے ہیں۔ لقب نئے سے نئے نکالے کہاں؟ اپنی جیب سے، اور تمہیں کیا کہا؟ مانو نہیں تو تم منکر ہو۔ یہی کچھ انکار ہے جو انہوں نے آپ کے متھے لگایا ہوا ہے، ورنہ بنیادی انکار کوئی نہیں۔ اسی کا نام وہ ہو تمہیں بغض ہو گیا ہے، کیوں؟ تم نے میرا جھوٹ نہیں مانا۔ آپ سوچ لیجئے کہیں بغض نظر آیا آپ کو؟ ابو بکر عمر کا بغض آپ کو ہم جگہ جگہ ان سے دکھا، سرعام ان کے چہروں پہ ہے، لیکن یہ جو بغض کا الزام اہل سنت پہ دیا جا رہا ہے اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ بس تم نے یہ بات ٹیڑھی کی ہے، آپ کو ضرورت کیا تھی؟ اور یہ تم نے القاب تھوڑے دیے ہیں، اور یہ تم نے نام اونچا لیا ہے، یہ نام نیچا لیا ہے، یہ آہستہ بولے ہو۔ یہ بات کرتے وقت تمہارے ہونٹوں پہ پتری پڑنے لگی تھی۔ یہ سارے بغض کی علامتیں آج کل آپ پر تھوپی جا رہی ہیں، ورنہ ہر اہل سنت اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو کر حلف دے سکتا ہے کہ ان کے اہل سنت کے دلوں میں اہل بیت کی سچی محبت موجود ہے۔ جن لوگوں کو اس آج کے زمانے میں جن اہل سنت کو خارجی کہا جا رہا ہے وہ خارجی نہیں ہیں، اور جن لوگوں کو رافضی کہا جا رہا ہے اللہ کی قسم وہ سچی مچی رافضی ہیں۔ اب یہ تقابل سمجھ لیا آپ نے؟ وہ جی کچھ لوگ آج کل ایسے ہو گئے، کچھ ویسے ہو گئے، یہ آپ کو پراپیگنڈا کیا گیا، کوئی ایسے ویسے نہیں ہوئے، وہ ایک ہی ٹولہ ہے جو ایسا ہو چکا ہے، ایک خامخواہ تقابل بنا دیا گیا ہے۔ اس بات کو بھی اچھی طرح ذہن میں رکھ لیں۔ تو قرآن کیا کہتا ہے؟ یہودی اور عیسائی تم سے کبھی راضی نہیں ہوگے مسلمانوں جب تک تم ان کے مذہب پہ نہ آ جاؤ، جب تک تم تبرے نہ بولو۔ اصل ٹارگٹ تبرے بلوانا ہے۔ الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون۔ جنہیں ہم نے کتاب دی وہ اسے پڑھتے ہیں جیسے اسے پڑھنا چاہیے، وہی اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو اس کے منکر ہیں تو وہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں۔ تلاوت کا حق ادا کرنے کا صحیح معنی یہ ہے، یہ نہیں کہ اس کو صرف تلفظ سے بولنا یہاں پر ایک محدود مراد ہو۔ یہاں پر تلاوت تو تلاوت ہے، ہونی چاہیے، لیکن یہاں جو مقصود ہے وہ یہ ہے کہ یعملون بہ حق عملہ، اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسے اس کی تلاوت کا حق ہے، یعنی اس پر عمل کرتے ہیں جیسے اس پر عمل کا حق ہے۔ اصل مقصود یہ ہے۔ اسی آیت کی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ آیت پڑھ کے
الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ. آپ فرماتے ہیں یحلون حلالہ و یحرمون حرامہ، اس کی حلال چیزوں کو حلال قرار دیتے ہیں اور حرام چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں. ولا یحرفونہ عن مواضعہ، اور کتاب کے لفظوں کے اندر یا مفاہیم کے اندر کسی قسم کی تحریف اور تبدیلی نہیں کرتے. یہ ہے حق تلاوت. یہ حدیث مستدرک حاکم میں ہے، ابن عباس کا یہ قول، اور حدیث نمبر ہے 3104 3104، اور سند اس کی صحیح ہے. اور ابن مسعود کا بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی قول ہے. ابن مسعود کا یہ قول مستدرک حدیث نمبر 3104. ابن مسعود کا یہ قول تفسیر بغوی میں اسی آیت کی تفسیر میں موجود ہے، جلد 1 صفحہ 100. اب آپ قدم قدم میں دیکھ رہے ہیں کہ کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آیت پڑھ کے تفسیر بیان کر رہے ہیں اور کہیں صحابی آیت پڑھ کے تفسیر بیان کر رہے ہیں، اور صحابی کی بیان کی ہوئی تفسیر حضور ہی کی تفسیر ہوتی ہے. یہ اصول آپ پہلے سن کے آ رہے ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامت. جو کسی مسلمان کی دنیا کے اندر مشکل ٹالے گا، کرب دور کرے گا، مشکل کشائی کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کے دن مشکل کشائی کرے گا. ومن یسر علی معسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ. جو کسی تنگ دست کو سہولت فراہم کرے گا، اور کسی غریب آدمی جس نے قرض لیا ہوگا اس کے قرض میں اس کو ڈھیل دے گا. اور حدیثوں میں تفصیل موجود ہے کہ یا اس کو ڈھیل دو، ہو سکے تو اسے معاف کرو. تو جو اس کو ڈھیل دے گا اس کو عسر کے اندر یسر فراہم کرے گا. تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت میں آسانیوں سے نوازے گا. اور ومن ستر مسلمن، جس نے مسلمان کی ستر پوشی کی، سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ تعالیٰ اس کی دنیا اور آخرت میں ستر پوشی کرے گا. واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ. جو بندہ اپنے بھائی کی مدد کے لیے کام میں لگا ہوا ہوتا ہے، اس دوران اللہ تعالیٰ اس کے کام میں لگا رہتا ہے. ومن سلک طریقا یلتمس فیہ علما. جو بندہ سفر کرے گا، گھر سے نکلے گا علم حاصل کرنے کی غرض سے، سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنت. اللہ تعالیٰ اس کا جنت کی طرف راستہ اس کے لیے آسان بنا دے گا. ومجتمع قوم فی بیت فی بیوت اللہ. اللہ کے گھر یعنی مسجدوں میں سے کسی ایک مسجد میں جب مسلمان مل کر بیٹھتے ہیں، یتلون کتاب اللہ، اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، اور آپس میں مل کر اس کی درس و تدریس کرتے ہیں، إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر سکون نازل ہوتا ہے. وغاشیتہم الرحمت، اللہ کی رحمت انہیں اپنے دائرے میں لے لیتی ہے، گھیر لیتی ہے. وحفتہم الملائکۃ، فرشتے ان کے چاروں طرف آ کے دائرہ بنا کر اپنے پروں کے اندر ان کو لپیٹ لیتے ہیں. وذکرہم اللہ فی من عندہ، اللہ تعالیٰ ان کا ذکر اپنے پاس فرشتوں میں فرماتا ہے. وَمَن بَطَأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِ بِهِ نَسَبُهُ. جو بندہ عمل کے میدان میں پیچھے رہ گیا، اسے اس کا خاندانی نسب اور خاندانی فخر کبھی بھی بچا نہیں سکتا. یہ حدیث مسلم شریف میں ہے اور حدیث نمبر 6853، اور ابو داؤد شریف میں ہے حدیث نمبر 4946، اور بہت سی کتابوں میں. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اے آل یعقوب، یاد کرو میری وہ نعمتیں جو میں نے تم پر انعام کی، اور یہ کہ میں نے تمہارے زمانے کے سب لوگوں پر تمہیں فضیلت دی. یہ آیت پہلے گزر چکی ہے. زمانے کے سارے لوگوں کی قید ترجمے میں اس لیے لگائی گئی ہے تاکہ کنتم خیر امت اخرجت للناس کے ساتھ تطبیق ہو جائے.
آگے چلیے جی. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. اور اس دن سے ڈرو جب کوئی کسی کی طرف سے کچھ بدلہ نہ دے گا اور نہ اس سے فدیہ قبول کیا جائے گا اور نہ کسی کو اذن الہی کے بغیر کوئی شفاعت نفع دے گی اور نہ ان کی مدد کی جائے گی. جی یہ قیامت کا دن ہے اور اس دن کسی کی طرف سے کوئی بدلہ اور شفاعت قبول نہیں کی جائے گی. اس کی وضاحت پہلے مکمل ہو چکی ہے. میں نے کچھ آیتیں بھی سنائی تھیں اور آیت الکرسی کے یہ الفاظ بھی سنائے تھے کہ کون ہے جو اللہ کے ہاں اس کی اجازت کے بغیر شفاعت کرے. تو ثابت ہو گیا کہ کافروں کی شفاعت نہیں ہوگی، مسلمانوں کی شفاعت ہوگی. آگے چلیے جی. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ. اور جب ابراہیم کو ان کے رب نے کئی باتوں سے آزمایا تو انہوں نے وہ سب پوری کر دیں. اللہ نے فرمایا بے شک میں آپ کو لوگوں کا امام بنانے والا ہوں. ابراہیم نے کہا اور میری اولاد سے بھی. فرمایا ظالموں کو میرا عہد نہیں پہنچتا. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو کچھ کلمات سے اور کچھ باتوں سے آزمایا. وہ باتیں کیا تھیں؟ حدیث شریف میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں یہی آیت وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، یہ پوری آیت پڑھ کے آپ فرماتے ہیں کہ ابتلا اللہ تعالیٰ نے آزمایا تھا بالطہارت اور خمسن فی الراس و خمسن فی الجسد. 5 چیزوں کا تعلق سر سے تھا اور 5 چیزوں کا تعلق باقی جسم سے تھا. فی الراس قص الشارب، سر میں مونچھیں کم کرنا، والمدمدہ کلی کرنا، والاستنشاق اور ناک میں پانی ڈالنا، والسواک اور مسواک کرنا، وفرق الراس اور سر میں کنگھی کرنا. اور یہ تو 5 چیزیں ہو گئیں سر کے ساتھ تعلق رکھنے والے. پھر وفی الجسد، جسم کے اندر تھیں تقلیم الاظفار، ناخن کاٹنا، وحلق العانت، اس کو اپنا فالتو بالوں کو کاٹنا، والختان اور ختنے کرنا، ونتف الابط اور بغلوں کے بال لینا، وغسل مکان الغائط والبول بالماء، پیشاب اور پاخانے کے مقامات کو پانی کے ساتھ استنجا کر کے دھونا. یہ 10 چیزیں تھیں. یہ حدیث مستدرک حاکم میں موجود ہے اور حدیث نمبر ہے 3105. یہ بھی آیت پڑھ کے ابن عباس نے اس کی تفسیر بیان کی ہے. ابراہیم علیہ السلام نے ان باتوں پر عمل کر کے دکھا دیا. کورس تھا، چلہ تھا، امتحان تھا. فَأَتَمَّهُنَّ، ان پر عمل کر کے دکھا دیا. لفظی معنی ہے تمام کر دیا. اللہ نے انعاماً ارشاد فرمایا انی جاعلک للناس اماما، میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے لگا ہوں. امام کا معنی ہے یقتدی بک الصالحون، یعنی نیک لوگ آپ کے پیروکار بنیں گے. ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ سنا کہ اللہ نے مجھ پر انعام فرمانا ہے تو آپ نے جواب دیا، عرض کیا، ایک مزید موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے درخواست دے دی کہ میری اولاد میں بھی یہ اعزاز جاری رہنا چاہیے. تو اللہ نے فرمایا لا یناد عہد الظالمین، میرا وعدہ ظالموں تک نہیں پہنچے گا. تو سوال یہ تھا کہ میری اولاد میں بھی نبوت جاری کیجیے. تو جواب یہ تھا کہ ظالموں کو یہ عہد نہیں پہنچے گا، یعنی نبوت کے اہل جو ہوتے ہیں وہ کوئی لوگ ہوتے ہیں، ہر کوئی اس کا اہل نہیں ہوتا. ویسے اس آیت میں اشارہ ہے نبیوں کی معصومیت کی طرف. انبیاء علیہ السلام کی معصومیت پر قرآن کے اندر جگہ جگہ دلائل ملتے ہیں. یہاں روافض کا ایک سوال ہے. وہ کہتے ہیں جی حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے تو نبی تھے ہی، اب اللہ نے فرمایا کہ میں آپ کو امام بنانے لگا ہوں. تو یہ کہتے ہیں کہ جی امامت نبوت کے بعد عطا ہوتی ہے، اس کا درجہ خدا نخواستہ اس سے اوپر ہوتا ہے. ان کا رویہ آپ دیکھتے آ رہے ہیں
کہ ٹانگ اڑانے کا موقع ملتا جائے تو یہ جہاں ٹانگ اڑانا نہیں بنتا وہاں بھی اڑاتے ہیں، جہاں بنتا ہے وہاں بھی اڑاتے ہیں. یعنی بنتا سے میری مراد تھوڑی بہت گنجائش کا ہونا، حالانکہ مکمل گنجائش اور 100% انطباق وہاں پہ نہیں ہو رہا ہوتا. اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں جو امام کا لفظ ہے یہ اس اصطلاحی معنی میں استعمال نہیں ہوا جس معنی میں یہ لوگ یہ لفظ استعمال کرتے ہیں. میں نے بتایا نا کہ یہ اگر کوئی عہدہ ہوتا کوئی روحانی اس قسم کا تو یہ صراط الذین انعمت علیہم کی تفسیر میں ہونا تھا، جو قرآن کے اندر موجود ہے سورۃ النساء کے اندر کہ النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. وہاں تو اللہ تعالیٰ نے یہ 4 مقامات اور 4 عہدے بیان کر کے بات کو وائنڈ اپ کر دیا ہے. دوسری بات یہ ہے اگر امامت نبوت سے بعد ملتی ہے، لفظ تھا انی جاعلو کا، جعل جیم عین لام، اس کا معنی ہوتا ہے کر دینا، میں آپ کو کر دیتا ہوں لوگوں کا امام. اب اگر سوال یہ اٹھایا جائے کہ پہلے نہیں تھے اور اب امامت کا جعل ہوا، بنانا ہوا، تو یہی جعل کا لفظ آپ اسی ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن کے اندر، اسی قرآن کے اندر موجود ہے. آپ نے دعا کی تھی ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے اللہ ہم دونوں باپ بیٹے کو مسلمان بنا دے. لفظ کیا ہے؟ اجعلنا، ہمیں بنا دے، وہی جعل کا لفظ ہے. تو کیا مطلب ہے پہلے مسلمان نہیں تھے؟ اگر نبی تھے تو اب امامت کے لیے فرمایا کہ اجعل یا جاعلن، تو پھر یہی لفظ اسلام کے حوالے سے بھی موجود ہے کہ اے اللہ اجعلنا مسلمین، ہم دونوں کو مسلمان کر دے. تو کیا مطلب ہے کہ مسلمان کا عہدہ نبوت کے عہدے سے اوپر ہوتا ہے؟ نبی تو وہ پہلے ہی تھے، اب وہ کہہ رہے ہیں ہمیں مسلمان کر دے. تو یہ ایسے الفاظ جب آتے ہیں تو یہ اگلے عہدے کے طور پر اور اونچے مقام، پہلے سے اونچے مقام کے معنی میں نہیں ہوتے. اگر امامت نبوت سے اوپر ہے تو پھر مسلمان ہونا بھی نبوت سے اوپر ماننا پڑے گا، کیونکہ قرآن کی دونوں آیتیں اسی قرآن کے اندر اسی لفظ کے ساتھ موجود ہیں. اب سوچو پھر معنی کیا بنتا ہے؟ جو بھی سوچو گے وہی سوچ ہماری بھی ہے کہ یہ اب اوپر پروموٹ کر کے بنایا جانا اور ترقی دے کر کچھ بنایا جانا یہاں پر مراد اور مقصود نہیں ہے. یہ لفظ اپنے لغوی معنی میں استعمال ہوئے ہیں. ہمیں لوگوں کا مقتدا اور پیشوا بنا دے. مطلب کیا تھا کہ ہمارے بعد بھی نبی تو وہ پہلے ہی تھے، لیکن دنیا کے اندر ہمارے فیض کو عام کر دے اور مسلمان کر دے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کے اوپر ہمیں قائم اور دائم رکھ دے، ہم تیرے در سے ہٹیں نہیں اور جھکتے ہی رہیں، استقامت عطا فرما دے. اور ایک اور جگہ بھی اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں ارشاد فرماتا ہے والذین یقولون، ایمان والے کہتے ہیں ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، اے اللہ ہمیں متقیوں کے امام بنا دے. یہ دعا آپ کو بھی حکم ہے پڑھا کرو اور ہمیں بھی حکم ہے پڑھا کرو. تو کیا آپ لوگ اللہ سے امامت مانگتے ہو جو نبوت سے بھی اوپر ہوتی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے دماغ سنیوں والا چاہیے. آگے چلیے. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. اور یاد کرو جب ہم نے کعبہ کو لوگوں کے لیے مرکز اجتماع اور مقام امن بنایا اور حکم دیا کہ مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو، اور ہم نے تاکید فرمائی ابراہیم اور اسماعیل کو کہ پاک رکھو میرے گھر کو طواف والوں اور اعتکاف والوں اور رکوع اور سجود والوں کے لیے. جو کعبہ کو یہاں بھی جعل کا لفظ ہے، وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ، پیچھے کیا تھا؟ اِنِّی جَاعِلُکَ لِلنَّاسِ اماما.
یہاں فرمایا ہم نے خانہ کعبہ کو بنا دیا، کر دیا مثابۃ للناس، لوگوں کے پلٹ پلٹ کے آنے کی جگہ۔ مطلب کیا ہے؟ کعبے کو قبولیت، رواج، اور جس طرح ابراہیم علیہ السلام کے بعد ان کی اولاد اور ان کے پیروکار، ان کی تعداد میں اضافہ، اور ان کو ابراہیم علیہ السلام کو بہت سے لوگوں کا پیشوا اور مقتدا اور آگے گزر جانے والی ہستی، جس طرح کہ حضرت نوح علیہ السلام کی دعا قرآن شریف میں موجود ہے کہ رب حب لی حکماً والحقنی بالصالحین، اے اللہ مجھے حکمرانی اور حکم کا منصب عطا فرما، اور والحقنی بالصالحین، اور مجھے صالحین کے ساتھ ملحق کر دے۔ اب وہ نبی تو پہلے ہی تھے، اب وہ صالحین کے ساتھ ملحق ہونا چاہتے ہیں، تو صالحین اوپر ہوتے ہیں یا نبی؟ نبی تو اوپر ہوتے ہیں، تو وہ صالحین کے ساتھ ملحق ہونا چاہ رہے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ اوپر جانا چاہ رہے ہیں، نبوت سے اوپر امامت مانگ رہے ہیں، یا صالحین کا مرتبہ نبیوں سے اوپر ہوتا ہے؟ نہیں۔ آگے فرمایا وَجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اور میرے بعد آنے والوں کے اندر میرے لیے اچھے بول پیدا کر دے، میری یادیں اور مجھے اچھے لفظوں سے یاد کرنے کا لوگوں کے اندر رواج ڈال دے، تاکہ میرا نام دنیا کے اندر باقی رہے، بعد میں میرا نام باقی رہے۔ تو یہ بات یہاں بھی ہے کہ خانہ کعبہ تو پہلے ہی کعبہ تھا، کعبہ تو ترقی کر کے کچھ اوپر نہیں گیا نا، وہ تو پہلے دن سے کعبہ ہی ہے۔ ہاں اس کی فالوئنگ بڑی ہے، اس کے پاس آنے جانے والے ہر دور میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا بھی مطلب تھا کہ میرے فالوور ہوں تاکہ میں ان کا پیشوا بنوں۔ تو یہاں فرمایا ہم نے بنا دیا کعبہ کو مثابۃ للناس، لوگوں کے پلٹ پلٹ کے آنے کی جگہ، اور فرمایا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، ابراہیم علیہ السلام کے کھڑا ہونے کی جگہ، جہاں پر کھڑا ہو کر انہوں نے کعبے کی تعمیر کی تھی، اس کو مصلی، جائے نماز، نماز کی جگہ بناؤ، اے مسلمانوں وہاں پر کھڑے ہو کر نوافل پڑھا کرو۔ اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام سے وعدہ لیا تھا ان طہرا بیتی للطائفین، کہ میرے گھر کو پاک کرو گے طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود، اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے۔ تو یہ جو مقام ابراہیم کو مصلی بنانا ہے، یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ وافقت اللہ فی ثلاث، میں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ موافقت کی ہے۔ وہ تو کئی چیزوں کے بارے میں، تقریباً 20-21 آیتیں قرآن کی ایسی ہیں جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے کے مطابق نازل ہوئی تھیں۔ فاروق اعظم مشورہ دیتے تھے تو قرآن کی آیت تصدیق اور تائید کرتے ہوئے نازل ہو جاتی تھی۔ تو حدیث میں آتا ہے نا کہ ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، اللہ نے عمر کی زبان پر اور عمر کے قلب پر حق جاری کر دیا ہے۔ یہ ترمذی میں حدیث ہے۔ تو حق جاری ہونے کی یہ ایک علامت ہے، ایک پہچان ہے کہ آپ جو مشورہ دیتے تھے تصدیق آسمان سے آ جاتی تھی کہ عمر جو کہہ رہا ہے ٹھیک کہہ رہا ہے۔ ایسی ایک آیت بھی کسی اللہ کے دوسرے پیارے کے مشورے سے یا مشورے کے مطابق نازل ہوتی نا، پھر آپ دیکھتے کتنے دھمالیں بجنی تھی۔ لیکن 21 آیتیں فاروق اعظم کے مشورے کے مطابق نازل ہوئی ہیں۔ اس پر علماء نے مختلف مستقل کتابیں بھی لکھی ہیں۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے پورا رسالہ شعروں میں لکھا ہے، اس کا نام ہے قطف الثمر فی موافقات عمر۔ موافق کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا عمر فاروق کے قول کے موافق آیت نازل کرنا۔ قطف الثمر فی موافقات عمر، عمر کی موافقات کے بارے میں پھل چننا، یہ رسالے کا نام ہے۔ خیر اتنا لمبا نہیں ہے، وہ اشعار ہیں، لیکن پورے مضمون کا نام علامہ سیوطی نے یہ رکھ دیا ہے۔ تو اس میں وہ ساری آیتیں انہوں نے جمع کر دی ہیں۔
تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کاش ہم مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا لیں، یہاں پر نفل پڑھا کریں۔ نمبر 2 میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کے پاس آپ کا منصب ایسا ہے کہ ہر طرح کے لوگوں نے آپ کی زیارت کرنے ملاقات کرنے آنا ہوتا ہے، تو ان میں کبھی نیک ہوتا ہے کبھی کوئی نیک نہیں ہوتا، اگر مناسب سمجھیں تو آپ اپنے ازواج مطہرات کو ان لوگوں سے پردہ کرنے کا حکم دیں۔ تیسری چیز یہ کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج سے کہا تھا، ان میں ظاہر ہے نا آپ سمجھتے ہیں کہ صدیق اکبر کی بیٹی اور فاروق اعظم کی اپنی بیٹی یہ حضور کے ازواج مطہرات میں شامل تھیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی ہمشیرہ حضرت ام حبیبہ یہ سب ازواج مطہرات میں تھیں۔ پردہ پہلے تھا نہیں، اور خود اپنی بیٹی بھی ان میں شامل تھی جن سے پردہ ہو بھی نہیں سکتا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ازواج سے کہا تھا کہ اگر آپ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اخراجات نہیں مانگو گی تو یہ بہتر ہوگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کن حالات سے گزر رہے ہیں ان حالات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکمل تعاون کرو گی، یہ آپ کے حق میں بہتر ہوگا، ورنہ اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ آپ کی جگہ پہ اپنے محبوب کو اور ازواج دے دے۔ تو میں نے جب یہ کہا تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ہر موقع پر یہ آیتیں نازل کیں، مقام ابراہیم کو مصلی بناؤ مشورہ فاروق اعظم کا تھا، ازواج مطہرات پردہ کیا کریں مشورہ فاروق اعظم کا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ جتنی چاہیں جیسی چاہیں عورتیں اور دے سکتا ہے، یہ بات فاروق اعظم کی زبان سے نکلی تھی، اور قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ عسیٰ ربہ ان طلقکن ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن مسلمات۔ یہ آیتیں 3 تھیں جو فاروق اعظم نے فی الحال گن کے سنائی، ورنہ ٹوٹل تعداد جو ہے وہ 21 ہے۔ یہ حدیث بخاری شریف میں ہے اور حدیث نمبر 4483۔ اچھا، یہ جو آیت کے الفاظ ہیں کہ ہم نے اس گھر کو لوگوں کے لیے پلٹ کر آنے کی جگہ بنایا، وَأَمْنَا اور امن کی جگہ بنایا، لفظ امن کی تفسیر کرتے ہوئے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوم فتح مکہ تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے دن ارشاد فرمایا ان ھذا البلد حرمہ اللہ یوم خلق السماوات والارض، یہ وہ شہر ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حرمت والا قرار دیا ہے جب سے آسمان اور زمین پیدا کیے ہیں، فَهُوَ حرام بحرمت اللہ الی یوم القیامہ، یہ قیامت کے دن تک حرمت والا ہے، لا یعدد شوکہ، اس کے کانٹے نہیں کاٹے جائیں گے، ولا ینفر صیدہ، اس میں شکار نہیں بھگایا جائے گا، حتیٰ کہ اس کی وضاحت ملتی ہے کتابوں میں کہ اگر کوئی ہرن، کوئی جانور جو شکار کیے جانے کے قابل ہے، خرگوش وغیرہ، تو وہ کسی درخت کے سائے میں بیٹھا ہوا ہو تو کوئی بندہ یہ سوچے کہ میں انسان ہوں اور یہ جانور ہے، اسے یہاں سے اٹھ جانا چاہیے، سائے میں مجھے بیٹھنا چاہیے، تو اس کو اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ ولا یلتقط لقطتہ الا من عرفہا، اور یہاں پر گری ہوئی چیز بھی کسی کو اٹھانے کی اجازت نہیں سوائے اس نیت کے میں اٹھا کے اعلان کر دوں کہ بھائی یہ کس کی ہے۔ ولا یختلا خلا ہو، اس کی گھاس نہیں کاٹی جائے گی۔ فقال العباس، حضرت عباس پاس موجود تھے رضی اللہ تعالی عنہ، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا ہیں، آپ پاس موجود تھے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ الا الازخر فانه لقینہم ولبیوتہم، باقی گھاس کاٹنے سے آپ منع فرما دیں، لیکن ازخر ایک خاص قسم کی گھاس ہے، اس کو لوگ یہاں کے لوہار اپنی بھٹھیوں میں لوہا گرم کرنے اور درانتیاں اور تھالے وغیرہ بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، یہ ان کی ضرورت ہے، اور ہم لوگ اپنے گھروں میں بھی زمینوں کے اوپر یا چھتوں کے اوپر ڈال لیتے ہیں۔ بعض حدیثوں میں قبروں کا لفظ بھی ہے، تو یہ استعمال ہوتا رہتا ہے، قبر کے اوپر جو چھت ڈالی جاتی ہے نا تو اس کو مضبوط کرنے کے لیے تو یہ ڈالا جاتا ہے، تو اس کی آپ اجازت دے دیں کہ یہ ہم یہاں سے کاٹ سکیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا الازخر، ہاں ازخر کو کاٹنے کی چلو اجازت ہے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے
یہ اس شہر کی حرمت اور اس کے اندر امن کا مظاہرہ کرنے کے لیے یہ کافی ساری تفصیل ہے جو ارشاد فرمائی ہے۔ یہ حدیث تقریباً ہر کتاب میں موجود ہے اور بخاری شریف میں ان گنت مقامات پر ہے۔ تو اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ جب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذخر کو کاٹنے کی اجازت مانگی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ 2 منٹ ٹھہر جاؤ میں پوچھ لوں، آپ نے فوراً فرمایا الا الاذخر۔ پتہ چلتا ہے کبھی اللہ تعالیٰ اجازت دیتا تھا یا آپ پوچھ بھی لیتے تھے، اور کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خودآزاد اختیار کی بنا پر فوراً جواب دے دیتے تھے۔ یہ حدیث بخاری شریف میں ہے، حدیث نمبر 1349 1349، مسلم اور بہت ساری دوسری کتابوں میں بھی موجود ہے، ایک حوالہ دے دیا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمایا ہے، وہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام والی اوپر والی جو آیت ہے، ابن عباس فرما رہے ہیں کہ طہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود۔ تو یہ آیت پڑھ کے آپ فرما رہے ہیں کہ فالطواف قبل الصلاۃ، فرمایا طواف نماز سے مقدم ہے۔ بد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الطواف بالبیت بمنزلۃ الصلاۃ، کعبے کا طواف کرنا نماز کے قائم مقام ہے۔ الا ان اللہ قد احل فیہ المنطق، ہاں صرف یہ ہے کہ طواف کے دوران بات کرنا منع نہیں ہے، شریعت کے مطابق کوئی جائز بات کرنی پڑ جائے تو اس کی اجازت ہے، جبکہ نماز میں بات کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ تو فمن نطق فلا ینطق الا بخیر، جو بھی طواف کے دوران بات کرے تو وہ صرف اچھائی والی بات کرے، شریعت کے مطابق بات کرے، مسئلہ بتانے پوچھنے والی بات کرے، غیر ضروری باتیں نہ کرے۔ تو یہ حدیث مستدرک حاکم میں ہے، یہ ابن عباس کا قول ہے، اور حدیث نمبر ہے 3106 3106۔ اور کعبے میں جا کر میرے بھائی سائیں عبدالرؤوف صاحب پاس تشریف فرما ہے، یہ مجھے بتا رہے تھے کہ میں جب حج کرنے کے لیے وہاں حاضر ہوا تو میں نے سوچا کہ میں یہاں پر نماز تسبیح پڑھ لوں، قرآن شریف کا ایک ختم کر لوں، حرم ہے، مسجد نبوی ہے، یہ مقامات بڑے اچھے ہیں تو یہاں یہ کر لوں۔ تو اللہ کریم کی طرف سے الہام ہوا کہ یہاں وہ کام کرو جو تم پاکستان میں نہیں کر سکتے، یہ ادھر جا کے کرتے رہنا۔ وہ کیا تھا؟ وہ کیا ہے؟ طواف۔ تو نفلی عبادات یہاں جتنے بھی کرو گناہ تو نہیں ہے، لیکن یہاں وہ کرو جو وہاں نہیں ملتا۔ آگے چلیے جی۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ اور یاد کرو جب ابراہیم نے کہا اے میرے رب اس جگہ کو امن والا شہر کر دے اور اس کے رہنے والوں کو پھلوں سے روزی دے جو ان میں سے ایمان لائے اللہ پر اور قیامت کے دن پر۔ فرمایا اور جس نے کفر کیا تو میں اسے بھی تھوڑا سا فائدہ پہنچاؤں گا، پھر اس کی موت کے بعد میں اسے دوزخ کے عذاب کی طرف بے بس کر دوں گا اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اس شہر کو امن والا شہر بنا دے۔ امن کے حوالے سے آپ نے ایک حدیث اوپر سن لی، اور اس کے رہنے والوں کو رزق عطا فرما پھلوں کا۔ یہ جو رزق عطا فرمانے والی بات ہے، حدیث شریف میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان ابراہیم حرم مکہ تھا، ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرمت دی تھی، اور مکہ کی حرمت کے لیے اس کو امن والا شہر بنانے کے لیے اللہ سے دعا کی تھی، وَإِنِّي، اور میں احرم ما بین لابتیہا یرید المدینہ تھا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں مدینہ کی 2 پتھریلی جگہیں جن کو حرتین کہا جاتا ہے
ان کے درمیان یعنی مدینہ کے اس طرف بھی پتھر تھے اس طرف بھی پتھر تھے، تو درمیان میں وہ شہر تھا. تو اس زمانے میں یہ لفظ بولا جاتا تھا ما بین اللابتین، مراد مدینہ شریف ہوتی تھی جو دو پتھروں کے درمیان ہے. جیسے کسی آج پہاڑوں کے درمیان ہو تو ہم اسے وادی کہتے ہیں. فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرمت والا قرار دیا اور میں مدینہ کو حرمت والا قرار دیتا ہوں. اسی لیے حرمین شریفین کا لفظ بولا جاتا ہے. مکہ اور مدینہ کے لیے حرمین یعنی دو حرم، مکہ بھی حرم ہے اور مدینہ شریف بھی حرم ہے. یہ حدیث مسلم شریف میں ہے، حدیث نمبر 1361. حدیث میں آتا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام فصل اتارتے تو سب سے پہلے جو پھل اترتا تھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کرتے تھے. یہ تبرک لینے کا، برکت حاصل کرنے کا، دعا لینے کا، پھلوں کے اندر برکت حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہوتا تھا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے کا ایک انداز ہوتا تھا کہ اس کی خدمت میں سب سے پہلے پیش کیا جائے، اپنے محبوب کو خوش کیا جائے، راضی کیا جائے، تاکہ آپ نوش فرمائیں تو آپ خوش ہوں اور آپ دعا دیں. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب پھل لیتے تو دعا فرماتے اللہ مبارک لنا فی ثمرنا، اے اللہ ہمارے پھلوں میں برکت ڈال، مبارک لنا فی مدینتنا، ہمارے مدینہ کے اندر برکت ڈال، مبارک لنا فی صاعنا، مبارک لنا فی مدنا، ہمارے ٹوپے اور پڑوپیوں میں برکت ڈال. اللہم ان ابراہیم عبدک و خلیلک و نبیک، بے شک ابراہیم علیہ السلام تیرے بندے، تیرے خلیل اور تیرے نبی ہیں. و انی عبدک و نبیک، اور میں بھی تیرا بندہ اور تیرا نبی ہوں. و انہ دعاک لمکہ، تھا ابراہیم علیہ السلام نے تیرے سامنے مکہ کے لیے دعا کی تھی. و انی ادعوک للمدینۃ بمثل ما دعاک لمکہ، تھا جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے جو دعائیں مکہ کے لیے مانگی تھی میں وہ دعائیں تجھ سے مدینہ کے حق میں مانگتا ہوں. ومثلہ معہ، اور اس اتنی دعا اور بھی ڈبل کر کے مانگتا ہوں مدینہ کے لیے. قال ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ثم یدعو اصغر ولید لہ فیعطیہ ذلک الثمر، پھر سب سے چھوٹے بچے کو بلاتے تھے اور اس کو وہ کھجور دے دیتے تھے. تو اس میں سبق مل گیا کہ بچوں کو کھلانا پلانا یہ بھی برکت کا ذریعہ ہوتا ہے. یہ حدیث مسلم شریف میں ہے 1373. ایک حدیث میں اس طرح بھی آتا ہے اللہم انی محرم ما بین لابتیہا بمثل ما حرم ابراہیم مکہ، اے اللہ میں دو پتھروں کے درمیان اس شہر کو حرمت والا قرار دیتا ہوں جس طرح کہ ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرمت والا قرار دیا تھا. اللہ مبارک لہم فی مدہم و صاعہم، اے اللہ ان کے مد میں، یہ ناپ کے آلے ہوتے تھے جیسے ٹوپے ہوتے ہیں، اے اللہ یہ ٹوپے سے بڑا ہوتا تھا کوئی چھوٹا ہوتا تھا، اے اللہ ان کے مد میں اور ان کے سا میں برکت پیدا فرما. یہ حدیث بخاری شریف میں ہے اور حدیث نمبر 2893 2893، اور یہ پہلی حدیث سے علاوہ ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح فرمایا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مکہ حرمت والا شہر ہے، اور آج کے دن جب مکہ فتح ہو رہا ہے تو مجھے اللہ تعالیٰ نے تھوڑی دیر کے لیے اس مکہ کے اندر جنگ کرنے کی اجازت دی ہے، اس کے بغیر مکہ پاک نہیں ہو سکتا. تو اللہ نے مجھے اجازت دی ہے. تو اس کے بعد فوراً وقد عادت حرمتها اليوم کا حرمتها بالامس، اس کی حرمت اسی طرح واپس آ چکی ہے جس طرح کہ کل اس کی حرمت تھی. یہ چند لمحوں کی اور تھوڑی دیر کی بات تھی. یہ حدیث بخاری شریف میں ہے، حدیث نمبر 1832 ہے، اور مسلم شریف میں حدیث نمبر 1354 ہے. اور ایک حدیث میں آتا ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سمعت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا لا یحل لأحدکم، تم میں سے کسی کے لیے حلال نہیں ہے ان یحمل بمکہ السلاح، کہ مکہ شہر کے اندر سر عام اسلحہ اٹھا کر گھومتا پھرے. اسلحہ اٹھا کر گھومنے کی بھی مکہ شہر کے اندر اجازت نہیں ہے. یہ حدیث مسلم شریف میں ہے اور حدیث نمبر 1356 ہے.
آگے چلیے. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اور یاد کیجئے جب اٹھاتے تھے ابراہیم خانہ کعبہ کی بنیادیں اور اسماعیل، اے ہمارے رب ہم سے قبول فرما، بے شک تو ہی بہت سننے والا خوب جاننے والا ہے. جی یہ بات پہلے گزر چکی ہے. جب انہوں نے کعبہ شریف کی تعمیر کی تھی تو تعمیر کے بعد دعا مانگی، اے اللہ قبول فرما، بے شک تو سننے والا جاننے والا ہے. تو کسی بھی عمل کو کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے قبولیت کی توقع رکھنا اور قبولیت کی دعا کرنا سنت ابراہیمی ہے. وما علینا الا البلاغ بھی تھوڑا سا وقفہ ہوگا.